نالج ایک الگ چیز ہے، معلومات تو غیر مسلم کو ہم سے زیادہ ہیں۔ دیکھو باپ اگر بیٹے کو یہ بتانا چاہے کہ نالج دینا چاہے کہ میں تمہارا ابا ہوں، نالج، تو اس کے لیے ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے۔ جب بچہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے، امی۔ کمپلیٹ ہوئی ہے اس کی نالج۔ پوری زندگی دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی ضرورت نہیں۔ بچے کو پتا چل گیا یہ ابا ہے اور یہ اما، بس۔ لیکن باپ اور باپ سے جتنے ریلیٹیوز ہیں، میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی، ابا کے مرنے کے بعد بھی بچے کو بتاتے رہتے ہیں یہ کون تھے تمہارے ابا، اگر بچہ ابا کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھو بچے کو بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں، بچے کو سمجھ گا یہ ابو ہیں اور یہ کون ہے، کیونکہ بچہ اسلامی ملک پہ پیدا ہوا، اس کو پتا ہے سب کے ابو ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی ایک عدد ابو ہوں گے۔ بعض لوگوں میں نہیں ہوئے، اس کو اتنے سیریس نہیں لیتے، ابو بس ہیں، کوئی بھی ہیں، بغیر ابو کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کون ہے، چھوڑے اس بحث میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ امی ہے بس۔ اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی اب ختم ہو گیا، امی کا بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ فارموں میں جیسے بکرے پلتے ہیں نا، ایسے ان ترقی یافتہ کنٹریز میں بچے پل رہے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ تہذیب کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں تہذیب ان سے سیکھنی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے، بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہو، تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر، وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہے۔ 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی کالز آتی ہیں، بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا، ملیشیا کی سیر کرا دی، پھر بھی ناشکری کر رہی ہے، اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے، لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر، پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے، ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری، اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے، اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے۔ لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی، پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے۔ خیر میں ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا، پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے۔ عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے، مرد کی زبان بند رہتی ہے، اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ ہوتا ہے ظلم، عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں، لیکن آپ ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے، پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی، 2 نمبر آدمی، 2 نمبر سے تو جان چھوڑ گئی تو شکر ادا کرو نا، 2 نمبر سے جان چھوڑ گئی تو شکر ادا کرو بھائی۔ یعنی کچھ بھی کر رہا ہو، ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے، آدمی کے اوپر۔ یہ سارا یورپ کا کلچر ہے، یورپ، انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں، عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اطاعت جو عورت کے اوپر، جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا، میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی۔ 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں، گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ اس کو، پورا نچوڑ لیا اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت، نہ سسر کی خدمت۔ ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت کے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، بھائی وہ بہت پھیلانے کے بیان ہے۔ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی بھی، اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے، سمجھ رہے؟
مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے، عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی، اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی۔ قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے، بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے، بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ، لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی تھکا ہوا آیا ہے، وہ تمہارے لیے کما، گیس کا بل وہ دے رہا ہے، بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے، تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا؟ تو لبرل اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا، اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے، اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا، عورت کا بیڑا غرق۔ میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے، ایسا نہیں کہ ایک طرفہ معاملہ ہے، لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے۔ بھائی نام نفقہ ادا کر رہا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ظالم ہے۔ ہیں ایسے لوگ، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ظالم ہے، اس کا تو حل ہے نا، اس سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو۔ اس کا وقت ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، جو بھی کرے اس کے ساتھ، مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی، وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا، میں نے طلاق کیوں دی؟ جائز نہیں، حرام ہے جان سے مارنا، لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے جائیں۔ آئیے سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ میاں پہ، اور عزت الگ گئی، کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا، سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے، سمجھ رہے ہو نا؟ سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ۔ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، تو بیلنس ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے۔ جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا، لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہے کیا؟ یہ تو پوچھیں پہلے، یہ تو طے کرو کہ ہے کیا حقوق۔ گیس بجلی کا بل کم وقت نے دے دیا، وہ کم وقت آپ کے بچوں کے اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے، وہ الو کا پٹھا معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سے، وہ ناشتہ دے رہے ہیں تمہیں، دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، بس کرو نا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یورپ جا کے دیکھو، وہ آدھا میاں تمہارا آدھا بیوی کما رہی ہے۔ پھر یہ اضافی غریبی ہے، جیب خرچی بھی دینی چاہیے، اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے۔ سب دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہوں گے، نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے۔ آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے، شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر۔ کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا، غائب ہو گیا، کوئی اتنی ٹینشن کی بات کہ مرد کا حق ہے، رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے، اس کو بالکل آپ نے باؤنڈ کر دیا۔ اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی، اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے وہ۔ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو، پابند ہوئی ہو آپ۔ یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کی پابند، شوہر کے تابع، یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے، ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ، ایک طرف ہو جاؤ، یا اسلام یا لبرلزم۔ میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی، نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں۔ پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو، رشتہ بتا دیں، رشتہ بتا دیں، کسی سے شادی کرا دیں، شادی کرا دیں۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی، جائز چیزوں میں، اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے۔ میاں بیوی کا ویڈیو کال پر
ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا. یہ سوال اگر جو حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال, تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہے, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ صاحب نے پوچھا سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, تو بالکل سبھی ہوتے ہیں, تو شہوت پیدا ہو چکی ہے, تو خواہش لگ رہی ہے, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تو شوہر اکثر نکالتا ہے, یہ شوہروں کی طرف سے بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. دیکھیے جائز تو ہے کہ بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے تو اور شہوت بڑھے گی, اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوز حالت میں دیکھ رہا ہے, جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں, وہ جائز ہے. دور ہے تو خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہیں لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری, یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں. اگر میاں بیوی صبر کر رہے ہیں کہ بھائی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کریں تاکہ میری خواہشات بھڑکیں نہیں اور میں حرام کی طرف نہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی یہ چیز جائز ہے, میں نے بتایا کہ ناجائز ہے ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. اس میں ایسا ہیک کر کے بلیک میل کریں اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالیں, تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت کی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے یہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے, تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے, اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے مجبوری میں کھلنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے, مقابلے میں شریک مجبوری تو نہیں ہے, لیکن ناف سطر میں داخل ہے, تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے, اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. جو آیات کر دیا گیا ہمارے ہاتھ بہت کام لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہیں بڑے لمبے قد کے لوگ, کہ اتنے لمبے قد کی لوگوں کی لاش میں ایک بار بیابان نے بتایا شاید یہاں لمبے لمبے ڈھانچے نکلے کی ہے, اب اس کی سائنسدان گاؤں دیہات کے لوگ ہیں اتنا نہیں کہ میڈیم بھی اتنا مطابق نہیں,
خیال کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، چاند نظر آ رہا ہے، یہ اعلان گواہوں سے ثابت یہ اعلان کر رہی ہے، چاند نظر نہیں آ رہا، یہ اعلان غلط ہے. چاند نظر نہ آنے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاند نظر آنے کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ آنا تو ڈاؤٹ ہے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو ہم تک اطلاع دعوے کیے جا سکتے ہیں، اس کی دعوت ہوتے ہی نہیں. مثال سے بات میں نے تو 1,00,000 روپے دیے، گواہ دیکھ نہیں معذرت کے ساتھ جو پیسے میں نے عدالت میں کیس عدالت میں گواہ میں گواہ کرنا چاہتا ہوں، گواہ مجھے عدالت ان سے گواہ لے کر آؤ، اگر میں ان سے تم نے نہیں لی تو گواہی دے گا، 24 گھنٹے تھوڑی رہے اس کو عدالت کریں گی کہ ہم تمہارے اپنے فیصلہ کریں گے جب وہ آدمی گواہی دے کہ تم نے نہیں. یہ دو کرامت کاتبین کو گواہی دے سکتے ہیں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، اس کے علاوہ نہ لینے کی گواہی ہے ہی نہیں. اب عدالت ان کے حق میں جو فیصلہ کرے گی اس کیس میں کہ گواہوں نے گواہی دیے کہ نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتی عدالت کہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے، نہ یہ عدالت کی ورڈنگ غلط ہوگی. عدالت فیصلہ تو ان کے حق میں کرے گی مگر ورڈنگ یہ ہوگی کہ صاحب نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام دلائل سے ثابت نہیں ہو سکتا. حقیقت کیا ہے؟ نہیں. یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ نہیں لیے، یہ فیصلہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. تو یہ سمجھ لیں اس طریقے سے چاند ہونے کا